ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله مولانا العظيم. فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مرکزیت ودیت فرمائی. اور رب العزت نے اس کے علاوہ بھی
اس شہر محترم کو اور بلدہ مقدسہ کو پورے روئے زمین کے شہروں پر برتری، فضیلت اور فوقیت عطا فرمائے۔ یہ شہر مقدس و مبارک اپنی بے شمار فضیلتوں کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے روحانی تسکین کا سب سے بڑا مرکز قرار پایا ہے۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ جب میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے اذن و حکم کے ساتھ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس بستی کی بنیاد رکھی اور بڑی ہی دردمندانہ اور والہانہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کے ساتھ اس شہر کی آبادی کے لیے اور اس بلدہ مقدسہ کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی۔ رب کبریا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو شرف پذیرائی اور شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اور وہ دعا بالخصوص کہ جو خلیل اللہ اور ذبیح اللہ نے بیت اللہ کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا رسول آخر الزمان محبوب خدا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلہ میں تھی کہ اے اللہ اس شہر میں اور اس شہر کے رہنے والوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما کہ جو اس شہر کی عظمتوں اور برکات کو چار چاند لگا دے۔ اس شہر میں سے اس بطل جلیل کو پیدا فرما کہ جو پسی ہوئی انسانیت کو پستیوں سے نکال کے بام عروج پر پہنچا دے۔ اللہ اس ارض مقدس کے باسیوں میں سے اس امام الہدا کو مبعوث فرما کہ جو رشد و ہدا کے روشن آفتاب و مہتاب کی طرح ساری کائنات کو اپنی پر نور و پر ہدایت
انوار و تجلیات کے ساتھ چمکا دے دمکا دے۔ اللہ اس بستی مقدس میں سے معلم کتاب و حکمت کو مبعوث فرما۔ اللہ اس بلدہ امین میں سے اس اپنے حبیب کو مبعوث فرما کہ جو ظاہر و باطن کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ اس شہر میں سے اس نبی مکرم اور رسول معظم کو مبعوث فرما کہ جو اپنے فرمان و فعل کی حکمتوں کے ساتھ اپنی سنت و حدیث کی حکمتوں کے ساتھ گواروں اور جاہلوں کو بھی حکیم و دانا بنا دے۔ بظاہر کسی فرد واحد میں سے امیین کی اس بستی میں کسی فرد واحد میں بیک وقت یہ صلاحیتیں، یہ قابلیتیں، یہ اوصاف جمیلہ اور یہ حسنات حمیدہ بیک وقت امیین کی اس بستی میں سے کسی فرد واحد کے اندر بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تیرے لیے کیا ناممکن ہے؟ انک انت العزیز الحکیم۔ تو بڑا زبردست، تو بڑا غالب، بڑا قادر ہے، بڑا دانا ہے، بڑا حکیم ہے۔ اے غالب و دانا رب، تیرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر اللہ نے اس بستی کی عصمت کو چار چاند لگائے اور اس شہر کو مولد مصطفیٰ بنایا۔ اس شہر میں اللہ نے امام الہدا کو پیدا فرمایا۔ اب مکہ فقط نسبت خلیل کے ساتھ ہی متعارف نہیں ہے، بلکہ اب اس مکہ کے ساتھ نسبت حبیب خدا بھی منسوب ہو چکی ہے۔ اور وہ دعا کہ جو خلیل الرحمان نے مانگی، یہ آنے والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، میرے بابا نے دعا مانگی، میرے جد امجد نے اور میرے جد اعلی جناب ابراہیم اور ان کے لخت جگر جناب اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر جو دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کے ثمرہ کے طور پر مجھ محمد کو مکے میں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہزاروں بار صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں اربوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس دعا کا جواب اس طرح فراہم کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگوں، کئی صدیاں پہلے اسی ایک چھوٹی سی بستی میں
میرے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے میرے گھر کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل اور میرے ذبیح نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ اس مکے والوں کو یہ شان و شوکت دے کہ اس شہر میں اور اس شہر کے باسیوں میں سے اس امام الہدا کو، اس پیغمبر ارض و سما کو مبعوث فرما۔ لو آج میں نے صدیوں بعد اس دعا کا عملی نتیجہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا اور اپنے محبوب محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لفظ بلفظ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ ان میں سے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے اللہ ایسا رسول بھیج کہ جو یتلو علیہم آیاتک، اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، رب نے فرمایا وہ رسول بھیجا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرنے والا۔ خلیل الرحمن نے عرض کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رب نے بھی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ دعائے خلیل کا کوئی پہلو اللہ نے چھوڑا نہیں۔ خلیل الرحمن نے کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور رب کبریا نے کہا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خلیل الرحمن نے کہا اللہ تو غالب و حکیم ہے۔ اللہ نے کہا ہاں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے لوگوں تم کھلم کھلا گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ یہ میرا غلبہ و حکمت ہی ہے کہ ایسے گمراہوں میں سے میں نے کائنات کے امام کو پیدا کیا۔ تو یہ شہر مولد مصطفیٰ ہے، اس شہر میں میرے آقا پیدا ہوئے، اسی شہر میں میرے مصطفیٰ نے اپنا بچپنا گزارا، اسی شہر میں میرے رسول نے یتیمی کے دن بسر کیے، اسی شہر میں وہ وقت تھا کہ میرے آقا اپنے مشفق باپ کے سائے کے بغیر یتیمی کے ایام بسر کر رہے تھے۔ اور یہی شہر تھا کہ جب مدینہ سے ابوا واپس پہنچے تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، ام ایمن اس دور یتیم کو اپنی انگلی سے لگائے اسی مکے میں داخل ہوئی۔ اسی مکے میں مصطفیٰ کریم نے اپنی چڑھتی جوانی بھی گزاری، اسی مکے میں آمنہ کے لال نے اپنی بھرپور جوانی کو بھی دیکھا، اور اسی مکے میں مصطفیٰ کے قدموں نے سرزمین مکہ کو آباد کیا۔ جبھی تو اللہ نے فرمایا نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مقدس و محترم کی قسم ہے، وہ شہر کہ جس کو آپ کے قدموں نے آباد کیا ہے، یہ وہ شہر ہے جس شہر کو آپ کے قدموں نے آباد کیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اسی شہر میں مصطفیٰ کریم تاجر کی حیثیت سے معروف ہوئے، صادق کی حیثیت سے معروف ہوئے، امین کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ پھر یہی شہر تھا کہ جب اس شہر کے باسیوں نے اس مرد مجاہد کو اور مرد جلیل کو مختلف کیفیات کے ساتھ دیکھا، جانچا،
پرکھا اور ہر لحاظ سے بالاتفاق اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس جیسا خوبیوں اور صلاحیتوں کا مالک آج تک ہم نے نہ دیکھا ہے نہ سنا. پھر اسی شہر میں امام الانبیاء اللہ کی طرف سے معمور فرمائے جاتے ہیں. اسی شہر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں. اسی شہر میں اعلان نبوت کے بعد کایا پلٹتی ہوئی دیکھتے ہیں. ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. وہی شہر، وہی گلیاں، وہی فضائیں، وہی لوگ، وہی ماحول، وہی معاشرہ، لیکن جو کل تعریف میں رطب اللسان تھے آج ان کی زبانیں نشتر بن کر کے مصطفیٰ کریم کے جسم کو چھید رہی ہیں اور کرید رہی ہیں. کل تک جو صادق الامین کے القاب دینے والے تھے، وہ جادوگر، شاعر اور ساحر کہنے پر کمر بستہ ہو گئے. کل وہی جو فرشتہ صفت کہتے تھے آج اس سے الٹ سمجھنے لگے. کل تک وہی جو ہم درد و خیر خواہ بنے ہوئے تھے وہ خون کے پیاسے بن گئے. پھر یہی مکہ جس مکہ میں میرے رسول کو زندگی کے 13 برس 40 برس کے بعد مزید 13 برس کرب و الم کے دیکھنے پڑے. وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، اور آج جب مکہ کی مامون فضاؤں میں مجھ جیسا ایک گناہگار مسلمان گھومتا ہے تو کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے، اور یہ خیال ہوک بن کر دل کو زخمی کر دیتا ہے کہ اللہ یہ وہی مکہ تھا کہ جس مکہ کے بازاروں اور گلیوں میں تیرے حبیب کو ستایا گیا تھا. کعبے کے سامنے مصطفیٰ کریم رب کعبہ کے حضور سرد سجود ہوتے تو پیٹھے مبارک پہ گندی اور غلیظ اوجری مشرکین کے اوباش لونڈے گھسیٹ کر لاتے. متعفن اور بدبودار اور غلیظ اوجری آمنہ کے لال کی پیٹھے مقدس پہ ڈال دی جاتی. اور کبھی اسی امن کے گہوارے میں امام الانبیاء کے گلے میں چادر ڈال کر اس چادر کو بل دے کر گلا مبارک کو گھونٹا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ چہرہ انور سرخ ہو جاتا ہے، سانس کی ڈور ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے. سچا ہمدرد و غم خواہ قدم قدم کا ساتھی بھاگا بھاگا آتا ہے اور آ کر حائل ہو کر دشمنوں کے نرنے اور پنجے سے امام الہدا کو آزاد کرتا ہے، اور دشمنان رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. سمجھ آئی نہیں؟ یہ تھا جرم اور قصور 40 سال کے بعد، وگرنہ جو 40 سال تعریفوں میں رطب اللسان تھے، 40 سال تک ہماری اور موالی بنے ہوئے تھے، 40 سال تک صادق و امین کے لقب اور تمغے دیتے تھے، 40 سال تک فرشتہ صفت انسان کہتے تھے، 40 سال تک اسے اپنا فیصل جج اور حاکم مانتے تھے، 40 سال تک اسے نجیب الطرفین سمجھتے تھے، 40 سال تک اسے عقل سلیم کا مالک سمجھتے تھے. آخر رات و رات کیا انقلاب برپا ہوا کہ وہ سب تعریفیں
پاؤں کے نیچے رون کر ہر الزام، ہر بہتان، ہر اتہام، ہر دشمنی، ہر عداوت، ہر بغض، ہر کینہ، ہر دشمنی، ہر حسد وہ آمنہ کے لال پہ آزماتے ہیں۔ قصور کیا تھا؟ قصور اور جرم یہی تھا جس کا اعلان ابو بکر نے کیا، اور صدیق کی اس مبنی پر صداقت بات کو رب نے قرآن بنا دیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہی جرم تھا کہ مشرکین کہتے تھے اللہ ہی نہیں، اللہ بھی ہے اور 360 بھی ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا یہ 360 پاؤں کی نوک پر رکھ کے ٹکرانے اور توڑنے کے قابل ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اگر ہے تو اللہ ہی ہے، اس ہی کے ساتھ کسی بھی کی شراکت میں قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ کلمہ توحید تھا، یہ وہ کلمہ وحدانیت و الوہیت تھا، یہ وہ اعلی کلمۃ الحق تھا، یہ شرک کی جڑوں کو کاٹنے کا جرم تھا کہ جرم کی سزا میں کل کے موافق مخالف بن گئے، اور کل تعریفوں میں رب اللسان ہونے والے مصطفیٰ کریم کے خون کے پیاسے بن گئے۔ یہی جرم تھا، یہی قصور تھا امام الانبیاء کا کہ اللہ کے حبیب نے شرک کو گردن پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنی موت آپ مار دیا تھا، اور اللہ کی توحید کا جھنڈا آمنہ کے لال نے سب جھنڈوں سے اونچا کر دیا تھا۔ یہ قصور تھا۔ صدیق اکبر آتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ پھر یہی مکہ تھا دوستو، جس مکہ میں امام الانبیاء آگے آگے اور کہتے کیا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اترکوا اللات والعزی۔ لوگوں، یہ جو لات منات عزا ہبل، یہ دو بد سوا یہود نسل، یہ جتنے بھی تمہارے خود ساختہ معبود ہیں، اترکوا اللات والعزی، لات و عزا کو اور اس جیسے دیگر خود ساختہ من گھڑت اور نقلی معبودوں کو چھوڑو۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ اعلان تھا، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بلا نہیں کہا۔ ارے یہ برا بلا کسی کو کیا کہتا، یہ تو معلم اخلاق تھا، خود مجسمہ اخلاق تھا، اور قیامت تک کی انسانیت کو اخلاقیات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے اسے مبعوث کیا۔ لیکن اس کے باوجود اسی مکہ میں مصطفیٰ ندائے حق بلند کرتے کرتے آگے ہیں، اور سگا چچا ابو لہب شہر کے اوباش لونوں کو ساتھ لگائے پیچھے پیچھے ہے۔ مصطفیٰ کے اعلان کے مقابلہ میں اعلان کرتا ہے کہ لوگوں یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مشہور ہے، یہ مجنون ہے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ حق کی آواز دب جائے ہمارے شور کے نیچے، ہمارے غل کے نیچے، ہماری حفاظات کے نیچے، ہماری بکواسات کے نیچے، ہمارے بےہودہ عقائد کے نیچے، ہمارے فرسودہ نعروں کے نیچے۔ لیکن یاد رکھو، حق کی آواز کو کائنات کی کوئی قوت نہیں دبا سکتی۔ حق دبنے کے لیے نہیں، ابھرنے کے لیے آیا ہے۔ حق مغلوب ہونے کے لیے نہیں، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور آمنہ کے لال آئے تو رب نے کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جتنا بھی شور مچا لو، ابو لہب تیرے شور مچانے سے کچھ نہیں بنتا۔ پھر مکہ کی سرزمین نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب امام کائنات پر گندا، غلیظ، متعفن غلاظت کا انبار ڈالا گیا، آمنہ کے لال کی زلفیں آلودگی سے
گندگی سے وہ مبارک زلفیں، وہ مبارک جسم، وہ مبارک لباس، وہ مبارک وجود جس وجود کی قسمیں اللہ نے عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر کے کھائیں، اس وجود کو، اس لباس کو، ان زلفوں کو غلاظت سے آلودہ کیا گیا، اور آپ گھر آئے، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، زینب اپنے باپ کو گندگی ہو، غلاظت میں جب دیکھتی ہیں تو ان بچیوں کے دل باپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، پانی لایا، اور یہ بچیاں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر کی زلفوں کو صاف کر رہی ہے، ایک بہن پانی ڈال رہی ہے، دوسری سر پہ ہاتھ مل کے سر مبارک کو دھو رہی ہے۔ معصوم فاطمہ سب سے چھوٹی بچی پوچھتی، ابا جی یہ ظالم آپ کو کیوں ستاتے ہیں؟ آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے، بیٹی رو نہ، چپ ہو جاؤ، تیرے ابا کا یہی جرم ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا کلمہ بلند کرتا ہے۔ بیٹی یہ اللہ کے راستے میں میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور فکر نہ کرو، میرا اللہ اس کی جزا مجھے بھی دے گا اور میرے گھر والوں کو بھی دے گا۔ یہی مکہ تھا جس مکہ میں امام الانبیاء اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آل یاسر کی حویلی میں آل یاسر کے معصوم بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کی پاک دامن خواتین کے جسم کو چیر کا ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، اور آقا خود بھی صبر و ثبات کا پیکر بنے، ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہتے، آل یاسر صبر کرو، اللہ اس رائے حق میں پہنچنے والی ابتلاؤں کو اوپر صبر کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے جنت کی بشارت سن کر کہتے ہیں، آقا اگر ہمارا رب اسی طرح راضی ہے تو ہم بھی اس کی رضا پر راضی رہنے والے۔ یہی مکہ تھا جس مکہ میں بلال کو آگ کے بستر پہ لٹا کر کے کبھی سیدھا کبھی اوندا اور لٹا کر بھاری پتھر جسم پہ رکھ دیے جاتے، گرم ریت، آگ کے انگارے، اور پھر سرزمین حجاز کی وحشتناک گرمی، قیامت خیز دوپہرے، بلال کا ننگا جسم آگ کے انگاروں پہ پڑا ہوا ہے، اوپر پتھر ہے، ننگے حصے پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بلال اب بھی اللہ کو ایک ہی مانتے ہو؟ بلال کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننے کا لطف ہی اسی طرح آتا ہے کہ چکی کے دو پارٹوں میں پس رہا ہوں اور زباں پہ یہی ترانہ ہو کہ یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ۔ بلال لا الہ الا اللہ کے ترانے کو اتنی دل سوزی کے ساتھ آگ کے بستر پہ لیٹ کر کے گنگناتا ہے کہ عرش معلیٰ کے مالک نے اپنے نبی کی مسجد کا مؤذن ہی بلال کو مقرر کر دیا۔ یہی مکہ ہے جس مکہ میں شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں مصطفیٰ کریم اپنے حواریوں و موالیوں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، مقاطع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب شیب ابی طالب میں محصوری کے یہ دن بھی بسر کرتے ہیں۔ یہی مکہ ہے، اس مکہ کی پرگھٹن فضاؤں سے گھبرا کر طائف میں جاتے ہیں تو طائف والے بھی نوکیلے پتھروں کے ساتھ محبوب خدا کا استقبال کرتے ہیں۔
یہی مکہ ہے جس مکہ سے بعض کمزور بوڑھے بچے اور عورتیں ظلم سے تنگ آ کر تشدد و دشمنی اور عداوت کی انتہاؤں سے تنگ آ کر اور گھبرا کر ہمیشہ ہجرت کر جاتے ہیں. یہی مکہ ہے جب ظلم کے ستائے ہوئے ظالموں کے ظلم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آقا یہ ظلم کی سیاہ راتیں، یہ ستم کی تاریخ اور طویل راتیں کب ختم ہوں گی؟ کب تک ہمیں آزمایا جائے گا؟ کب تک ہمارے صبر کا امتحان لیا جائے گا؟ تو آقا ان مظلوموں کے چہرے کی طرف دیکھ کر پر رحمت خدا کے پر رحمت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمانوں سے جبریل اترتا ہے اور پیغام الہی لے کر آتا ہے کہ محبوب ان کو کہیے کہ جنت اتنی سستی نہیں مل جاتی کہ جتنی تم نے سمجھی ہے. تم تو وہ لوگ ہو کہ جن کے جیب میں نے جنت کے داخلے کا پروانہ ڈالا ہوا ہے، جن کے سینوں پہ جنتی ہونے کے تمغے سجے ہوئے ہیں. آخر میں نے تمہارے صبر و ثبات کی صورت میں جنت کی قیمت بھی تو وصول کرنی ہے نا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والسراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ متى نصر اللہ متى نصر اللہ. اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تیری نصرت کب آئے گی؟ اللہ ظالموں سے ہمیں چھٹکارا کب ملے گا؟ اللہ ان ستم گھروں سے ہمیں نجات کب ملے گی؟ اللہ ان سب دلوں سے ہم کب بچائے جائیں گے؟ آواز آتی ہے ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو، مدد الہی نصرت خدا بندی یقیناً آئے گی. اب دور نہیں ہے، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. لیکن تم نے کیا سمجھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہم جنتی بن جائیں گے؟ نہیں، اللہ جانچے گا، امتحان لے گا کہ یہ کس قدر میری محبت میں پکے ہیں، میری وفاؤں میں سچے ہیں، کس قدر ان کی میرے ساتھ دل لگی ہے، کس قدر دل بستگی ہے کہ کہیں تکلیفوں مصیبتوں اور ابتلاؤں کو دیکھ کے مجھ سے دور بھاگ تو نہیں جائیں گے. فرمایا جب میرے ساتھ محبت پکی ثابت ہو جائے گی تو اس وقت اپنی رحمت کے دروازے کھول کر میں تمہیں مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے ظالموں سے نجات عطا کر دوں گا. یہی مکہ کہ جس مکے میں پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سارے لوگ اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح اب اس محمد سے چھٹکارا حاصل کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سارے یہ تنہا ہم سب 13 سال تک اجتماعی کوششیں کر کے متحدہ محاذ بنا کر ہم نے اس کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے متحدہ محاذ ناکام ہو گئے. ہمارا پیسہ، ہماری اکثریت، ہمارا روب دھام، ہماری چودرات و سرداری، یہ سب چیزیں اپنا اثر کھو چکی اور اکیلا محمد ہم سب پہ غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ، اب کیا کیا جائے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
او یخرجوکا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ مصطفیٰ کریم سے چھٹکارا پاؤ، قید میں ڈال دو، جلا وطن کر دو۔ سب نے کہا کہ نہیں، یہ پھر بھی حامی اور غالب رہے گا، ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ محبوب خدا کے تن سے ان کے سر کو جدا کر دیا جائے۔ یہ سب اپنی صلاحیتوں، قوتوں اور توانائیوں کو مجتمع کر کے اس فیصلے پہ مجتمع ہو جاتے ہیں کہ اب اس رسول ہاشمی سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ننگی تلواریں لے کر امام الانبیاء کے گھر کے باہر محاصرہ کرتے ہیں۔ عرش والے خدا نے اٹھایا، جگایا، محبوب اٹھیے، اب یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ بچا اس طرح بھی سکتا تھا کہ وحی کے ذریعے کہہ دیتا کہ محبوب باہر نہ جانا، ننگی تلواروں کی دھاریں آپ کی منتظر ہیں، یہ کہہ سکتا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، محبوب میں بچانا چاہتا ہوں اور سینکڑوں ننگی تلواروں کی دھاروں کے سائے سے گزار کر بچانا چاہتا ہوں۔ میں بچاتا ہوں اس طرح میرے انداز، میری شایان شان ہی ہوا کرتے ہیں۔ اٹھایا، گھر سے چلایا، یار غار کے دروازے پہ پہنچایا، اپنے بستر پر، رسول اللہ کے بستر پر حیدر کرار کو سلایا، رسول ہاشمی کو یار غار کے دروازے پہ پہنچایا، اور رفیق سفر کی رفاقت میں سفر ہجرت۔ اور جب سفر ہجرت مکہ سے شروع ہوتا ہے، قدم آگے چلتے ہیں اور پلٹ کر آمنہ کے لال حسرت بری نگاہوں سے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر چند قدم چلے، پھر پلٹ کر دیکھا، پھر چلے، پھر کشش اسی بیت اللہ کی طرف، پھر پلٹ کر دیکھتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ صدیق عرض کرتے ہیں آقا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو بکر، میرا محبوب بیت اللہ میرے پیچھے رہ رہا، اور جب آخری گھاٹی جہاں حد نگاہ تک بیت اللہ ہی آخری نقطہ نظر تھا، رک گئے، بیت اللہ کی طرف انتہائی درد مندانہ، دل سوز الفاظ کے ساتھ نگاہیں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، اے مکہ، اے بیت اللہ، تو پورے روئے زمین پر اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے، اور مجھے بھی اے بیت اللہ اور مکہ تجھ سے بڑا ہی پیار ہے۔ میرے بابا ابراہیم نے تجھے بنایا، یا اللہ نے مسجد حرام کو قائم کروایا، یہاں پر اللہ نے حج کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، یہاں پر اللہ نے مجھے پیدا کیا، یہاں پر میں نے اپنی زندگی کے 53 سال کے نشیب و فراز کو دیکھا، بڑے خوشگوار مراحل، بڑی ناخوشگوار کیفیتیں بھی یہاں میں نے دیکھی۔ بیت اللہ تجھ پہ نگاہیں ڈال کر سارے دکھ درد بھول جاتے تھے، بیت اللہ تیری طرف دیکھ کر اللہ کی رحمتوں سے دامن کو بھرا جاتا تھا، تیرے طواف کر کے دل ٹھنڈا ہوتا تھا، تیری زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھیں۔ بیت اللہ دل تو نہیں چاہتا تھا تجھے چھوڑ کر کے جاؤں،
دل تو نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے رخصت ہوں، لیکن اس شہر کے باسی اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے وجود کو اپنے درمیان برداشت نہ کیا، اتنا ستایا کہ اب میں مجبور ہو چکا اور اللہ نے مجھے یہاں سے سرزمین یثرب کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ روتے ہوئے الوداعی نگاہیں مکہ مکرمہ پہ ڈال کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے، پھر بھی بیت اللہ کی محبت، پھر بھی مکہ کی کشش محو نہ ہوئی۔ ہائے مکہ میں تھے تو رخ اس طرح عبادت کا ہوتا کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور مسجد اقصی کی طرف بھی منہ ہو جاتا، دونوں قبلوں کی طرف۔ اسی لیے میرے آقا کا ایک لقب امام القبلتین بھی ہے، دونوں قبلوں کی طرف رخ ہوتا۔ لیکن جب مدینہ پہنچے سمتیں بدل چکی تھی، متصادم سمتیں، مسجد اقصی اور بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تو بیت اللہ کی طرف رخ نہ ہو سکتا تھا، بیت اللہ کی طرف رخ ہوتا تو مسجد اقصی کی طرف رخ نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم ابھی تک بیت اللہ کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا نہیں ملا، لہذا مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مہینے سال گزرا، 16 ماہ کم و بیش 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل میں یہ خواہش، یہ تمنا، یہ چاہت، یہ آرزو کہ کاش اللہ مجھے تیرا حکم مل جائے اور میں اپنا رخ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کر لوں۔ کیوں؟ تمام تر عظمتوں کے باوجود، تمام رسولوں کے امام ہونے کے باوجود، ساری کائنات کے سردار ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ اپنی مرضی کے مالک نہ تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، لہذا رخ بیت المقدس کی طرف کھڑے ہیں۔ کبھی بے خیالی میں دل سے ہوک اٹھتی نا تو آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھ جاتا کہ آسمان والے خدا، میرے دل میں یہ چاہت اور خواہش، یہ آرزو اور تمنا، یہ امنگیں کروٹیں لے رہی ہیں کہ کاش مجھے حکم مل جائے میں مسجد حرام کی طرف رخ کر لوں، لیکن آسمان والے خدا، تیرا حبیب تیرے حکموں کا پابند ہے، تیرے حکم کے بغیر میں رخ نہیں پھیر سکتا۔ رب اس منظر کو دیکھتا رہا، محبوب خدا دل میں اپنی چاہتوں کو دباتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے، لیکن چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، تو بالآخر 16 ماہ کے بعد پیغام ربانی آتا ہے۔ بنو حارثہ کے محلے میں نماز ظہر کے وقت، نماز ظہر کے دوران یہ حکم آیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور رب نے اس کیفیت کو بیان کیا، فَمَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہے چہرہ رسول خدا کا، لیکن اللہ کے امر اور اذن کا محتاج اور پابند ہے. کائنات کے رب کی قسم، قرآن کا ایک ایک لفظ عقائد کو سنوارتا اور نکھارتا اور اصلاح کرتا ہے کہ لوگوں، کائنات میں با اختیار ساتھ اگر ہے تو اللہ کی ہے. ساری کائنات اس کے اختیار کے تابع ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے اختیارات اسی کے قبضے میں ہیں، جب چاہے ان کو استعمال کرے. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آسمانوں سے آپ کا چہرہ بار بار زمین سے آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم نے آپ کے چہرے کو بارہا دیکھا. اے میرے حبیب، اب 16 ماہ کے انتظار کے بعد ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. میرے محبوب، آپ کے دل میں اٹھنے والی امنگاؤں کو ہم جانتے ہیں، لہذا اب ہم آپ کے لیے وہی مسجد حرام قبلہ مقرر کرتے ہیں کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں. لہذا اب میرا حکم یہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. محبوب، ایسے کرے کہ آپ اسی وقت اسی نماز کے دوران اپنا رخ پھیر کر مسجد حرام کی طرح منہ کر لیں. آپ کے پسندیدہ بیت اللہ کو ہم نے آپ کا قبلہ مقرر کر دیا. اور اے میرے حبیب، آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ اب قیامت تک آپ کی امت کے لیے بھی ہم نے بیت اللہ اور مسجد حرام کو ہی قبلہ مقرر کیا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور امت کے لیے حکم وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. ایک آدمی یہاں سے نماز پڑھتا ہے، تحویل قبلہ کا حکم سن کر بستی قباء میں جاتا ہے. وہاں پر صبح کی نماز میں جب پہنچتا ہے نا، تو ابھی تک قباء والوں کو اس حکم کا پتہ نہ تھا. وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اس نے جب دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ حکم بدل چکا ہے. یہ آواز دیتا اللہ والو، اے قباء کی بستی میں رہنے والو، تم ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، حالانکہ کل اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دے دیا. اللہ کے حبیب نے اللہ کا حکم سن کر، تحویل قبلہ کا حکم سن کر مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا. اللہ اللہ، جب قباء والوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ قبلہ بدل چکا ہے، رسول خدا نے اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو یہ اعلان، یہ حدیث سنتے ہی، یہ حدیث ہے، یہ حدیث سنتے ہی اللہ کے حبیب کا یہ فعل ان تک جو ہی پہنچا، قباء والوں نے بھی دیر نہیں کی، نماز کے اندر انہوں نے بھی رخ موڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. یہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور اللہ کریم نے اس شہر کو یہ عزت عطا فرمائی کہ رب نے اپنے قرآن میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. لوگوں کچھ بھی ہو جائے، خیال کرنا ہم نے اس مکے کو بلدہ امین بنایا ہے، یہاں
کر ظلم اور الحاد کی کوشش نہ کرنا، اس شہر کے امن کو فساد کے اندر بدلنے کی کوشش نہ کرنا، اگر کرو گے تو میں عذاب علیم کا شکار کر کے تمہیں تباہ و برباد اور نیست و نابود کر کے رکھ دوں۔ اور پھر اللہ نے اپنے اس وعدے کو عملاً بھی سچ کر دکھایا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرا۔ اس نے یمن میں بیت اللہ کے مقابلے میں، کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنایا۔ کہا کہ لوگ مکے میں جاتے ہیں، کیوں نہ ہم یہ کام یہاں پر کر۔ جیسے ہمارے ہاں ایک ذکری فرقہ ہے اس پاکستان میں، بدقسمتی دیکھے اس ملک کی، ایک ذکری فرقہ ہے، اس نے بلوچستان کے پہاڑوں میں اپنا کعبہ بنایا ہوا اور وہاں وہ حج کرتے سال کے ساتھ۔ اسی طرح سندھ میں لواری نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی مصنوعی کعبہ بنا ہوا اور وہاں کا طواف کرنا۔ ویسے ہی کوئی نئی بات نہیں، ہمارے ہاں درگاہیں، مزار، قبریں جائے عبرت بننے کے بجائے اب وہ یہی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ جس طرح بیت اللہ کے سامنے سجدہ، قبر کے سامنے بھی سجدہ، بیت اللہ کا طواف، قبر کا بھی طواف، بیت اللہ کو آب زمزم سے غسل، قبر کو عرق گلاب سے غسل، بیت اللہ پر بھی غلاف، قبر پر بھی چادر، وہاں ایک حجر اسود چومنے کے لیے، یہاں کئی پتھر چومنے کے لیے۔ کیوں جی کوئی چھوڑی ہے بات؟ ایک دفعہ حج کے لیے گئے، غالباً سن 84 کی بات ہے، تو بیت اللہ کے سیر میں، مسجد حرام کے سیر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پاکستانی بڑا سیدھا سادہ سا ہے، ہم تو 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے، آ کے کہنے لگا جی مولوی صاحب ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے۔ ہم نے کہا بھائی پوچھو، اتنے دور سے آئے ہو حج کے لیے۔ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے، کعبے کی طرف اشارہ کر کے لگا یہ بتائیں یہ کس بزرگ کا مزار ہے، یہ کس بزرگ کی قبر ہے؟ وہاں جا کر کے بھی قبریں ان کے ذہن سے نہیں نکلی۔ جس طرح انہوں نے کیا، یمن کے بادشاہ نے بھی ایک کعبہ بنایا اور کہا کہ مکے مت جاؤ، مکے مت جاؤ، یہاں پر ہی یہ کام کر لو، یہاں پر ہی یہ کام کر لو۔ ہمارے شیخو پورے کے علاقے میں قلعے والا پیر ہے، پیر صاحب قلعے والے، جیسے ہمارے ہیں نا سوئی شریف والے، سوئی شریف والے، کھلوئی شریف والے، سوئے شریف والے، برچوندی والے، اسی طرح قلعے والا پیر۔ تو ایک دیوانہ وہاں پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے اپنے انداز میں، کہتا ہے دال دوستی رب نال لاونیاں تے قلعے والے دا پلڑا چھوڑنا ہی، قلعے والے دے گرد طواف کر لے تے کعبے جاونے دی کوئی لوڑ نہیں۔ اے قصور نگاہ دا نادانا رب ہور نہیں تے پیر ہور نہیں۔ اے قصور نگاہ دا نادانا رب ہور نہیں تے پیر۔ تو یہ تو دور کیا، تمہارے قریب نہیں کہا۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ میرا پیر فریدن تے باطن دے وچ نقل کفر نہ باشد۔ ایسے گنتی کے 10 کروڑ مسلمان ہیں اس ملک میں، آئے بھی شریعت آئے گی، فکر نہ کرو، آئے گا نظام مصطفیٰ۔ جس ملک میں ایسے مسلمان بستے ہوں پھر اس ملک کی تقدیر و مقدر کا خدا ہی حافظ ہے، اتنے عقیدے پرابند۔ اس نے بھی ایک کعبہ بنایا۔ مکے کے بدو تھے مشرک، لیکن غیرت مندوں نے بھی غیرت آ گئی، انہوں نے کہا یہ بڑا بدتمیز آدمی ہے کہ اس نے کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنایا۔ بدو ایک گیا، جا کر چوری چھپے اس کعبے میں جا کے پاخانہ کرایا، پاخانہ کرایا۔ اس نے یہی بات کرتا تھا تذلیل و توہین سے۔ ابرا نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اچھا اگر وہ یہ کر سکتے تو میرے پاس بھی طاقت ہے،
میں اب کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. کعبے کی اینٹ سے وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر نکلا. دور ہوتا ہے جس طرح اس دور میں ایک ابرا نے اپنے میزائلوں کا رخ کعبے کی طرف کیا کہ جی میں سکٹ میزائل پھینکوں گا. دور کی بات ہے, اس دور میں میزائل نہ تھے, ہاتھی تھے. وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آتا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے. ہر دور کا فرعون, ہر دور کا ایک نمرود ہوتا ہے, اسی طرح ہر دور کا ایک ابرا بھی ہوتا ہے جس کے دل میں حرمین شریفین کے خلاف بغض و نفرت ہوتی ہے. اب یہ اینٹ سے اینٹ بجا. دور حاضرہ کے ابرا کا بھی انجام آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, اور دور حاضرہ کے ابرا کا انجام بھی آپ نے دیکھا نا. خود بھی ذلیل ہوا اور اسلام کے نام پر امت مسلمہ کی تذلیل کا سبب بھی بنا. اب ہاتھ پاؤں جوڑ کر بش سرکار کی قدموں میں بیٹھا, اور یہاں سے بھی حب علی نہیں تھی, بغض معاویہ تھا. لیکن اللہ نے ان لوگوں کو بھی خاسر کیا, خائب کیا, ذلیل و رسوا کیا. کہاں گئے مجاہد, کہاں گئے وہ چندے, کہاں گئے وہ کیمپ؟ یاد رکھو ہر دور کے ابرا کا توڑ عرش معلیٰ کا مالک کرنا جانتا ہے. وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے, ہاتھیوں کا لشکر بڑے کر و فر کے ساتھ. اب مکے والے کچھ بھی تھے, مشرک ہونے کی وجہ سے تھردلے تھے, بزدل تھے, اپنے اپنے گھروں میں چلے. سردار عبد المطلب کے اونٹ راستے میں پکڑ لی. عبد المطلب نے کہا کہ ابراہ میرے اونٹ دے دو. کہا یار تو عجیب آدمی ہے, اپنے اونٹوں کی فکر ہے, کعبے کی فکر نہیں. عبد المطلب بڑا عجیب جواب دیتا ہے, کہتے ہیں ہر مالک کو اپنی مملوکہ چیز کی فکر ہوتی ہے. میں اونٹوں کا مالک ہوں, مجھے اپنے مال کی فکر ہے. کعبے کا مالک تو وہ خود ہے, اسے اپنے گھر کی خود فکر ہے, وہ جانے اس کا گھر جانے. اونٹ لے کر واپس چلے گئے. ابرا نے سمجھا راستہ صاف, راستہ ہموار ہے, لہذا ہاتھیوں کے ساتھ بڑے کر و فر کے ساتھ وادی محشر میں پہنچتا ہے. عرش والے نے دیکھا مکے والے میدان چھوڑ کے بھاگ چکے. اچھا کوئی بات نہیں, زمین پر لوگ ہی نہیں بستے, اس کائنات میں میری اور بھی فوجیں تو بستی ہیں. اللہ نے اپنی فوجوں پر نگاہ ڈالی, اپنے جنود کو دیکھا, اپنے لشکروں کو دیکھا. اس کے لشکر کائنات میں موجود ہیں. سب سے کمزور چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں پر نگاہ پڑی. چلو اب ابابیلوں کے دستے تم چلو. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرما ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا. یا اللہ کیا فرما؟ چونچوں میں پتھر اٹھا لو اور ہاتھیوں کے لشکر پہ گراتے جاؤ. ان پتھروں کو, ان کنکریوں کو میں ایٹم بم سے بھی زیادہ قوت والا بنا دوں. جو ہی وادی محشر کے قریب ابرا کا لشکر پہنچتا ہے, اوپر سے خدائی لشکر ابرا کے لشکر پہ حملہ کر دیتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فرمایا میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پتہ ہے نا, زبان زد عام بات ہے, اور اتنی مشہور, اتنی معروف کہ جس نے نہیں دیکھا اس کے لیے بھی ایسی کہ جیسے اس نے آنکھوں سے دیکھا. کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کس طرح اللہ نے ان کے مکر و فریب کو
کس طرح اللہ نے ان کی تدبیروں کو خاک میں ملایا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، فرمایا ہم نے ان کے اوپر، تیرے رب نے ان ہاتھیوں پر ابابیلوں کا لشکر بھیجا. ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے جتنے پتھر اور کنکر تھے. جتنا وجود تھا اتنا انہوں نے بم بھی اٹھانا تھا نا جی. وہ چھوٹے چھوٹے کنکر ان پہ پڑتے گئے اور وہ پیوند خاک بنتے گئے. اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا اور قیامت تک کے لیے بتایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. کوئی ابرا ہمارے کعبے کی طرف نگاہ غلط اٹھا کر نہ دیکھے، میلی نظر نہ ڈالے، وگرنہ ہم اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. مکہ ہمارا، کعبہ ہمارا. میں نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی، اس شہر کو بلدہ امین اور بلدہ طیبہ کہا ہے، اور یہ وہی شہر ہے جس شہر کا معمار بھی خلیل کو بنایا اور مؤذن بھی ابراہیم خلیل کو بنایا. سب سے پہلی آذان مکے میں ابراہیم خلیل اللہ نے دی. جب کعبہ بن گیا نا، بیت اللہ مسجد حرام اللہ کا گھر بن گیا، تو یا اللہ تیرا گھر بن گیا، اب کیا کریں؟ فرمان نماز بعد میں پڑھنا، عبادت بعد میں کرنا، پہلے میرے گھر کی بنیاد پہ کھڑے ہو کر، اس کے بلند مقام پہ کھڑے ہو کر ایسے کرو کہ اذن فی الناس بالحج، حج کے لیے آذان دو، اعلان کرو، منادی کرو، اونچی آواز سے کہو کہ لوگوں بیت اللہ بن گیا ہے، اب آؤ بیت اللہ کے لیے حج کے ارادے کے ساتھ یہاں آؤ. عرض کی میرے اللہ آذان تو میں دے دیتا ہوں لیکن سناؤں کس کو؟ کون سنے گا؟ ارشاد فرمایا خلیل یہ تیری ذمہ داری نہیں، آذان دینا تیری ذمہ داری، اور قیامت تک کی انسانیت کو تیری آذان سنانا تیرے رب کی ذمہ داری. اے میرے ابراہیم آذان تو دیجئے، اذن فی الناس بالحج، حج کے لیے آذان دیجئے. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یاتوک رجالا، پیادہ لوگ آئیں گے اس گھر کی طرف، اور کچھ نہیں ہوگا نا تو پیدل چلتے، پاؤں سوجے ہوں گے، چھالے پڑے ہوں گے، زخمی ہو جائیں گے، مٹی اور گرد و غبار سے اٹ جائیں گے، لیکن اس گھر کی محبت کی کشش ان کے دلوں میں اتنی ہوگی کہ وہ پیدل ہی یہاں پر آ پہنچیں. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اگر کسی کو سواری میسر آئی تو بڑے طویل سفر کی وجہ سے دبلی اور کمزور سی اونٹنیوں پر بھی بیٹھ کر کے لوگ انتہائی پیچیدہ دور دراز کا سفر طے کر کے اس گھر میں پہنچیں گے. ابراہیم دیکھ تو صحیح، آذان تو دینا، تیری آذان کی وہ تاثیر کہ میرے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے اور اس گھر میں ہزاروں لوگ دیوانہ وار حاضر ہوں گے اور لاکھوں لوگ اس کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر میری رضا و نیاز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدے میں یہ بات کہ اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور دنیا بھر کے کونے کونے سے بندگان خدا اس گھر کی محبت میں سرشار اور مست ہو کر دور دراز سفر طے کر کے، خشکیوں کے سینے پہ سفر کر کے، دریاؤں کے پیٹ چاک کرتے ہوئے، ہواؤں اور فضاؤں کو مسخر کرتے ہوئے لبیک 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 اللہم لبیک کہتے ہوئے اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں. اور یہی اس گھر کا ترہ امتیاز ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے مسائل حج، مناسک حج اور امام کائنات کے سفر حج کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين